تبلیغ کن لوگوں کو کرنی ہے، یہ ساری باتیں ہم نے ذکر کر رکھی تھی، اور ساتھ ساتھ وہ باتیں شروع بھی ہے۔ تبلیغ کس چیز کی کرنی ہے وہ ہم نے ذکر کر دیا تھا، تبلیغ کسے بولتے ہیں وہ بھی ہم نے ذکر کر دیا۔ دو کو نمبر ملا جلدی کا 10 شروع ہو چکے، ذکر کر لیا تھا۔ آیت نمبر 69 میں بھی ہم نے کچھ تبلیغ کا بیان کیا تھا۔ آج کے اس سبق میں کرونا وائرس کی پہلی لہر کے دوران دنیا بھر میں کروڑوں لوگ اس کا شکار ہوئے، مگر پاکستان میں یہ تعداد چند لاکھ تک محدود رہی۔ جانتے ہیں کیوں؟ پاکستانیوں نے حفظان صحت کے اچھے رویوں کو اختیار کیا۔ آج دوبارہ انہی رویوں کی ضرورت ہے۔ زہر مقدر حضور حق کسی بھی دوسروں کو اپنا بنانے کے لیے نمبر 70 اس آیت میں اب تشجیع دیا جاتا ہے۔ تشجیع یعنی شجاعت سکھایا جاتا ہے، بہادری سکھائی جاتی ہے۔ تشجیع شجاعت سے نکلا ہے۔ تشجیع دی جاتی ہے کہ بیان کرنا، تبلیغ کرنا انتہائی مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ یہ اس بندے کو پتا ہوتا ہے جو پھر تبلیغ سے، تبلیغ قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ تو تبلیغ کرنا ہے، موت کا خطرہ تو ہے ہی، موت بھی تمہیں آ سکتی ہے اس میں، اس پر تمہیں مارا بھی جا سکتا ہے، تم پر الزامات بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح 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 کے اور بھی تکالیف تمہیں اس رستے میں ملے گی۔ یا کوئی اور ادھر میرے پاس ہوتا تو چلو وہ کام میں لاتا جاتا۔ باجی جان جی باجی جان، حسنات نے فون نہیں اٹھایا آج بھی، تو میں نے صوفیہ کا ملا لیا۔ ہاں ملا لو، حسنات کی امی ہاسپٹل میں ہے، وہ ادھر ہے اس کے ساتھ۔ اچھا، اور آپ ہی نے ادھر سے ملایا تو ابھی تک بس ڈاکٹر آسیہ نے اٹھایا، ڈاکٹر نتاشا نے فون نہیں اٹھایا۔ اور رابعہ کو بھی ملا ہونا۔ رابعہ کی تو سم نہیں ہے باجی، اور علینا، ڈاکٹر علینا نے بھی اٹھا لی، نہیں اٹھایا، بس ڈاکٹر نتاشا نے ادھر سے فون اٹھایا، اور اب اسے میں نے کہا مریم باجی کو ملا، ڈاکٹر آسیہ نے اٹھایا ادھر سے، اسے میں نے کہا کہ مریم باجی کا نمبر ملا، پھر اس کو میں ادھر سے فون کروں گی، تو پھر ادھر صحیح ہے۔ تو اب اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے، اللہ رضی کریم فرماتے ہیں کہ تمہیں اس میں ہر طرح کے خطرات جو ہے تو وہ ملیں گے، تمہیں خطرات آئیں گے اس راستے میں، رکاوٹیں پیش آئے گی، لیکن تم نے خفا نہیں ہونا۔ یہاں تک آخری حد جو لوگ تمہارے ساتھ کریں، آخری حد کیا ہے؟ موت ہے۔ تو اگر کوئی تمہیں مار بھی دے تو یہ تمہاری لیے سعادت ہے کہ تم اللہ کے دین پر مارے جاؤ۔ اس پر انبیاء بہت سارے کرام جن کی نصیب میں شہادت کی موت لکھی تھی وہ شہید ہوئے، اور جن کو شہید شہادت کی کا بس جن پر نہیں چلا تو لیکن ان کے ساتھ موت سے بدتر کام بھی انہوں نے کیے ہیں۔ موت تو آ جاتی ہے نا بندے کو، جو ہے تو اس سے نجات مل جاتی ہے، اس دار امتحان سے، اس فتنوں کی دنیا سے، زندگی سے، لیکن جب موت بھی نہیں اور تکلیفیں بھی آپ کو دی جاتی ہے تو وہی بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے۔ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے صبر کرنا ہے۔ خیر ہے، اگر تمہیں موت بھی آتی ہے تو یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ بھی تمہارے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ تم اللہ کی کتاب پر شہید کیے جاؤ۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، تاکید کے ساتھ لیا تھا ہم نے وعدہ بنی اسرائیل سے، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلَنَا، اور بھیجے تھے ہم نے ان کی طرف پیغمبراں، کُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب بھی آتا ان کی طرف کوئی پیغمبر، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، بِمَا ان مسائل پر لا تہوا انفسہما، کہ جو پسند ان باتوں پر جو پسند نہ کرتے ان کے دل، وہ باتیں جو ان کے دل پسند ہی نہ کرتے، فریقاً کذبوا،
تو ایک گروہ کو جھٹلاتے تھے یہ لوگوں فریقا یقتلونا، اور ایک گروہ کو قتل کرتے تھے یہ لوگ. یہ تکرار ہے. اچھا اس میں تکرار ہے استمرار کے لیے، تکرار استمرار کے لیے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی کرتے تھے پیغمبروں کے ساتھ، اور اب یہ پیغمبروں کے وارثوں کے ساتھ ایسا ہی کریں گے. پہلے تو آپ کو جھٹلائیں گے. دو کام مخالفین کرتے ہیں، دو کام. کل تو ہم ٹائم نہ لیتے بیٹھ کے دیکھ لیں ملا لیں جی سن لیں. کورونا وائرس کی پہلی لہر کے دوران دنیا بھر میں کروڑوں لوگ اس کا شکار ہوئے، مگر پاکستان میں یہ تعداد چند لاکھ تک محدود رہی. جانتے ہیں کیوں؟ پاکستانیوں نے حفظان صحت کے اچھے رویوں کو اختیار کیا. آج دوبارہ انہی رویوں پر الزامات لگائے تو اس لیے تاکہ آپ کو بددل کرے. آپ صرف سے یہ جو ہے تو یہ بیان سے جس سے آپ کو وابستہ ہے یہ بیان چھوڑ دیں، یہ تبلیغ چھوڑ دیں، تو اس کے لیے کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ ثابت قدم رہے، آپ بددل نہ ہوئے، تو دوسرا کام پھر یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو آپ یہ لوگ تو یہ نہیں مانتے، یہ تو وہ نہیں مانتے، تو اس طرح آپ کی تکذیب کرتے ہیں. کبھی آپ کو بددل کرانے کے لیے، اور اگر آپ بددل نہ ہو سکے تو لوگ تو ہو ہی جاتے ہیں. لوگ تو امی ہیں بیچارے، ان کو کیا پتا. تو پہلے یہ کیا کرتے ہیں باطل پرست، یہ آپ کو جھٹلائیں گے طرح طرح طریقوں سے. آپ غلط ہو، آپ ٹھیک نہیں ہو. ملا دو تو مریم بس نمبر ہی غلط تھا ان کی تو. زہر مقدر حضور حق سے سلام آیا، قیام آیا، جھکاؤں وَحَسِبُوا، اور گمان کیا ان لوگوں نے، اللہ تکونا فتنتنا، کہ نہیں ہوگا یہ مارنا انبیاء کا سبب فتنتن عذاب کا. فامو، تو یہ اندھے ہو گئے، وہ سمو، اور بہرے ہو گئے، تو یہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. اللہ نبی کریم فرماتے ہیں یہ جو پیغمبروں کو قتل کیا کرتے تھے، شہید کیا کرتے تھے، تو یہ دراصل ان کو یہ گناہ لگتا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ اپنے ضمن میں ایک بڑا اچھا کام کرتے تھے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم انبیاء کو مار رہے ہیں. یہ تو کہتے تھے کہ ہم اپنے دین کے دشمنوں کو مار رہے ہیں. ان کا تو یہ عقیدہ تھا، کیونکہ جب بھی کوئی بھی پیغمبر آیا ہے تو سوائے چند ہے کہ وہ جان کر بھی ضد ناک پر آ جاتے، باقی سب تو یہی کہتے تھے کہ یہ نیا آیا ہے اور اس نے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کر دیا ہے، خراب کر دیا ہے، اور وہ اس کو واجب القتل سمجھتے ہیں. تو یہ بھی اس پیغمبر کو جب شہید کرتے تھے تو اس کو بری نیت سے یا برے خیال سے نہیں بلکہ ثواب کی نیت سے شہید کرتے تھے، اور ان کو لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کے لیے عذاب کا سبب جو ہے تو بن جائے گا. فَعَمُوا وَسَمُّوا، یہ اندھے اور بہرے ہو جاتے اور وہ قتل کر دیتے، پیغمبر کو شہید کر دیتے. آج بھی علماء کرام کو جب دین حق پر شہید کیا جاتا ہے تو یہ بھی اس میں ثواب جو ہے تو جانتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں ہم نے جو ہے تو رسول اللہ پر غیرت کی، ہم عاشقان رسول ہیں، اور ہم نے فلانے پر غیرت کی اور ہم نے اس پر غیرت کی. اور انہوں نے ایسی بات کہی، انہوں نے کہا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو وہ حاضر و ناظر نہیں ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ قبروں پر نہیں جا سکتے، اولیاء سے کچھ نہیں مانگ سکتے، یہ گستاخ اولیاء ہے، دشمنان رسول ہے، تو ہم نے ان کو قتل کر دیا. تو یہ ان کی موت کو، ان کے قتل کرنے کو ثواب جانتے ہیں. کبھی یہ بری نیت سے ان کو جو ہے تو مطلب قتل نہیں کرتے کہ یہ جو ہے تو اس پر ہمیں عذاب ملے گا یا ہم گنہگار ہو جائیں گے. اگر ان کی یہ نیت ہوتی تو یہ قتل ہی نہ کرتے، ہمیشہ اچھی نیت پر. لوگ جو ہے تو ان کے پیچھے کچھ عناصر ہوتے ہیں جو ان کو مجبور کرتے ہیں. کبھی بھی جو ہے تو آپ کا مخالف جو مطلب سمجھا پڑھا لکھا ہوگا تو آپ کو نہیں قتل کرے گا، وہ باقیوں کو ابھارے گا. وہ کسی امید کو دیکھے گا، اسے کہے گا کہ جاؤ اس کو قتل کر دو، اس نے تو ایسی بات کہی ہے، جاؤ اس کو شہید کر دو، اس نے تو ایسی بات کہی ہے. تمہارے امام کے پیچھے اور تمہارے اس کے پیچھے، اور یہ اس کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا، خیرات نہیں مانتا، دعا نہیں مانتا. جب بھی کوئی عالم حق بات کہتا ہے تو اس پر حملے کرا دیے جاتے ہیں. غازی اللہ ہم نے تو کوئی خوش نصیب شہید بھی ہو جاتا ہے، کوئی خوش نصیب غازی بھی ہو جاتے ہیں، بچ بھی جاتے ہیں، دونوں ہی خوش نصیبی ہے. شہادت بھی خوش نصیبی ہے تو غازی ہونا بھی خوش نصیبی ہے. تو اللہ نبی کریم فرماتے ہیں فامو وسومو، یہ اندھے اور بہرے ہو جاتے تھے. ہمارے شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے مولانا خان بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اذان شہید بولا جاتا ہے. وہ میری دوست
جو میری عزیز جان دوست ہے سدرا، جو اکثر میں بتاتی ہوں، اس دن میں جن کے افتتاح میں بھی گئی تھی، اور اس سے پہلے جو جن کے بھی شادی بھی ہوئی پچھلے مہینے کے آخر میں، نومبر کے آخر میں 27 نومبر کو میں نے کہا شادی ہوئی ہے. تو یہ اس لڑکی کے جو ہے تو نانا ابو تھے، اب تو شہید ہو چکے ہیں، اس کی امی کے ابو تھے. تو وہ اذان شہید جو تھے شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے ساتھیوں میں سے تھے، مطلب اولین دنوں کے ساتھیوں میں. تو یہ اپنے مسجد میں بھی ہوتے تھے، ان کی اپنی مسجد تھی، یہ مسجد بھی ان کی تھی، اور یہ اس میں خدمت بھی کرتے تھے نمازیوں کی. اور رات مسجد میں گزار کر صبح سے تہجد ٹائم اٹھ کر، تب تو یہ ٹینکیاں وغیرہ نہیں ہوتے تھے، بورنگ سسٹم یہ سارا نہیں ہوتا تھا پہلے زمانے میں، تو پانی بھر کر لانا پڑتا تھا. یہ نمازیوں کے لیے پانی بھر کر لاتے وضو بنانے کے لیے. سردیاں ہوتی تو گرم کرتی، سارا کچھ سسٹم برابر کر دیتے، مسجد کی خدمت کرتے نمازیوں کی. مطلب ایسے ہی یہ کرتے، مطلب بوڑھے تھے تب، اتنے جوان نہیں تھے. تو یہ اسی طرح ایک رات یہ اٹھے ہوئے تھے تہجد کے وقت، تو انہوں نے نماز بھی پڑھی. اس رات ان کے یہاں ایک مہمان آیا. مہمان نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور میں بھی یہاں پر سو دوں گا. اس نے کہا بالکل بے شک، ہمارے تو یہاں پختون ہوتے بڑے مہمان نوازے، بالکل سو لے. یہ پھر ان کی ہمدردی اکثر اوقات ان کو وہ کر جاتی، آتے ہیں مہمان بن کر ہمارے یہاں، مطلب یہاں پختونوں کے ہاں اکثر، اور بیٹھک میں آ کر اس کو قتل کر دیتے ہیں، بیٹھک میں آ کر اس کو مار دیتے ہیں، اغوا کر دیتے ہیں. ان کی ہمدردی سے غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے مہمان نوازی سے. تو یہ بھی جو ہے تو ان کو لایا گیا. مولانا خان بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے تو وہ اس مہمان کو خود ہی لے آئے کہ ہاں آ جاؤ میرے ساتھ سو جاؤ ادھر. یہ بڑے بہادر تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی مجھے سینے پر شہید کرے تو میں اس کو اپنا خون بخشتا ہوں، مجھے آگے سے کوئی شہید نہیں کرے. ان کے پاس بس اپنا وہ ہوتا تھا، اسلحہ ہوتا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ مہمان اور مسافر ہے، اس کو چھوڑ دیا رات رہنے کے لیے. مسافر پھر جب اپنی بات کر رہا تھا، جو انہوں نے تہجد کی نماز بھی پڑھی، پانی بھی وضو کے لیے نمازیوں کے لیے بھرا، اور جب وہ صبح کی اذان دینے لگے، وہ محراب میں کھڑے ہو گئے، اذان دینے لگے. یہ پھر اٹھا، یہ قاتل تھا تو قاتل دراصل اٹھا اور ان کو پیچھے سے گولی مار دی. پیچھے سے گولی مار دی. میرے شیخ محترم فرماتے ہم نے وہ مسجد دیکھی، وہ محراب بھی دیکھا. یہ قاتل اتنا گھبرایا ہوا کہ اس سے کتنی جو گولیاں تھی وہ خطا گئی، مطلب غلط گئی، وہ ساری محراب میں لگی. ان کو صرف ایک گولی لگی اور وہ دل کے مقام پر پیچھے سے لگی، اور وہ ان کے لیے اجل ثابت ہوئی. ان کی شہادت لکھی گئی تھی اور وہ شہید ہو گئے موقع پر. اذان کے دوران انہوں نے جب یہ کلمہ پڑھا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو اللہ، کتنے خوش نصیب تھے، کتنے خوش نصیب. اسی کلمے کے جیسے پڑھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، پھر جس نے گولی چلا دی اور وہ شہید ہو گئے. عالم تھے بہت بڑے. جب وہ شہید ہو گئے تو پھر جب اس کی جانچ پڑتال کی گئی تو اس نے کیوں قتل کیا اس عالم کو؟ یہ تو امی پہ ایک عام انسان تھا، اس نے جو ہے تو پہلے سے 10 قتل کیے ہوئے تھے. یہ کسی مولوی کے پاس گیا، تب یہ پختونوں کے معاشرے میں مسئلہ بیان کرنا بڑا مشکل تھا. آپ جیسے آپ پنجاب کی اصلاح کرنا چاہو تو وہاں پر شرکیات بہت ہے. پختون تو ڈبل تھے اس سے، وہ تو تھے بھی جاہل اور قاتل اور غیرتی، تو وہ بہت ہی اس مسئلے پر ڈائریکٹ قتل کر دیتے تھے. تو وہ جو تھے مطلب وہ جو آدمی تھا تو اس نے پہلے سے 10 قتل کیے ہوئے تھے. تو وہ مولوی کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میرا کفارہ کیا ہوگا؟ कोरोना वायरस की پتہ نہیں کیا کر دیا اور یہ کر دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ. اس کے قتل کو ثواب وہ کر دیا، ثواب کا وہ ٹاپا لگا دیا ان پر کہ یہ ثواب کا کام ہے، تم ان کو قتل کر دو. تو خیر ان کو جو ہے تو شہید کر دیا گیا. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے پہلے قتل کیے تھے. قتل کے معاف کروانے کے لیے اس کو عالم نے کہا، کسی مولوی نے کہا کہ جاؤ تم اس کو قتل کر دو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیونکہ ان کا آپس میں علماء اور مولویوں کا تو ٹیکس رہتا ہے نا آپس میں. اور پھر بدعتی ہوتے ہیں، دین فروش ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، اور خاص کر بدعتی اور دین فروش ہوتے ہیں، تو ان کی تو ہم جیسوں کے ساتھ پھر بالکل نہیں لگتی کہ ہم ان کے منہ کا نوالا چھینتے ہیں، بالکل نہیں لگتی. تو یہ ہمیشہ ہمارے دشمن بنے تھے. تب بھی ایسی بات تھی تو وہ ان کے بڑے دشمن بنتے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا. تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تھا تو عبد الرحمن ابن ملجم نے ان کو شہید کیا تھا. عبد الرحمن ابن ملجم یہ بھی بڑا جو تھا تو مطلب نیک انسان تھا، بدبخت ہے، اب تو مردار ہے، کافر ہے، جو بھی ہے. لیکن اس سے پہلے جب اس کو سزا دی جا رہی تھی نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سزا دی جا رہی تھی، ان کی آنکھیں نکالی گئی تو اس نے کچھ نہیں کہا. عبد الرحمن ابن ملجم نے اس کے جب کان کاٹے گئے اس نے کچھ نہیں کہا، ناک کاٹی گئی اس نے کچھ نہیں کہا، زبان کاٹی جانے لگی تو پھر اس نے وہ چو چرا شروع کر دیا. کس نے پوچھا کیوں؟ کہتے میری زبان کاٹو گے تو میں ذکر کس چیز سے کروں گا. مطلب اتنا یہ خود کو نیک نہیں کرتے، اتنی نیکی کرتے ہیں. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کس وجہ سے قتل کیا؟ اس کا قتل جائز ہے ثواب کی نیت سے.
اس کا شاگرد جب کو سیدھا لکھتا ہے عبد الرحمن ابن ملجم کا تو لکھتا ہے کہ میرے استاد نے جب اس کو قتل کیا تو اس نے کتنی نیکیاں کمائی ہوگی استغفر اللہ۔ اس کا جواب پھر اہل سنت والجماعت نے دیا بھی ہے کہ تمہارے استاد نے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو اس نے کتنے گناہ کمائے ہوں گے، اس کے تول کتنے بھرے ہوں گے، اس نے صرف اپنی بدبختی کے لیے ان کو قتل کیا، شہید کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو مطلب انہوں نے بھی جب وہ خوارج تھے اس وقت جب وہ لوگ تھے تو وہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کو ثواب جانتے تھے۔ ہر ایک کو جب بھی شہید کیا گیا ثواب کی نیت سے، یہ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، چاہے کسی صحابی کو شہید کیوں نہ کیا گیا ثواب کی نیت سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کا تو خیال تھا ہی نہیں کہ ان پر عذاب نازل ہوگا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَآمُوا وَصَمُّوا، اور گمان کیا ان لوگوں نے کہ نہیں ہوگا یہ قتل کرنا پیغمبروں کا فتنةً سبب عذاب کا۔ فامو تو اندھے ہو گئے، وصموا اور بہرے ہو گئے۔ ثم تاب اللہ علیہما، پھر مہربانی کی اللہ نے ان پر۔ ثم عموا وصموا، پھر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ کثیر منہما، زیادہ تر ان میں سے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے ان اعمال پر جو یہ کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح، تبلیغ کیسے کرو گے؟ صاف بیان کرو گے۔ تبلیغ کا ایک خاصہ ایک صفت یہ بھی ہے کہ تبلیغ بالکل صاف بیان کی ہوتی ہے۔ کافر کو کافر تو مشرک کو مشرک، بدعتی کو بدعتی، حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تبلیغ۔ یہ نہیں کہ نہیں حکمت سے بیان کریں گے، حکمت اس کے الگ معنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ شروع میں آپ ذرا نرمی کرو، وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن حکمت کے معنی بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ اس کی پر لوگ غلط معنی لے، اس لیے قرآن ختم بھی ہو جائے، اسے حکمت سے کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں کروایا۔ حکمت نے اس نے کسی پر رد ہی نہیں کیا، اس نے صاف بیان ہی نہیں کیا۔ غیر اللہ کرتا گئے، لیکن اس نے کسی کو وضاحت کے ساتھ نہیں کہا کہ غیر اللہ دراصل ہے کیا چیز۔ غیر اللہ کو پکارنا جائز نہیں، اور غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اور غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے، لیکن باقی کچھ بتائیں نا کہ غیر اللہ ہے کیا چیز، اس کا نہیں بتاتے۔ میں نے کہا نا کل کے سبق میں، شک کرتے ہیں، صاف شک تالو نہیں بولتے، آئیں بائیں شائع کرتے ہیں، صاف حق بیان نہیں کرتے۔ اس کے لیے بڑا دل چاہیے حق بیان کرنے کے لیے، کہ آپ اس میں تو آپ کے اپنے بھی آئیں گے کافی زیادہ اگر آپ حق بیان کرو گے تو۔ کسی کو بدعتی، کسی کو مشرک، اور کسی کو کیا کہو گے کہ تم بدعت کر رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو، تم کفر کے کام کر رہے ہو، تو بڑا مشکل کام ہے نا۔ تبلیغ آسان تو نہیں ہے نا کہ ہر ایک اٹھے اور خود کو تبلیغی بولے، میں تبلیغی ہوں۔ نہیں، تبلیغ انبیاء کا کام تھا، تبلیغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تھا، صحابہ کرام کا کام تھا، اور آج چند گنے چنے لوگ ہیں، اکثریت نہیں ہے، بہت توڑے ہوتے ہیں، بہت سارے کہے، پوری دنیا کہے کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہم تبلیغی ہیں، یہ بہت توڑے لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں تبلیغ کرتے ہیں، جو تبلیغ کے حق کو سمجھتے ہیں، جو تبلیغ کی معنی کو سمجھتے ہیں، جو تبلیغ کی روح کو سمجھتے ہیں۔ باقی ویسے ہی تبلیغ کا نام بدنام کرتے ہیں، باقی ویسے ہی علماء کا نام بدنام کرتے ہیں، طلباء کا نام بدنام کرتے ہیں، اسی طرح اہل سنت والجماعت کا نام بدنام کرتے ہیں، دیوبندیوں کا نام بدنام کرتے ہیں۔ یہ تو بہت توڑے ہوتے ہیں جو دیوبندیوں میں بھی حق پر ہوتے ہیں، جو تبلیغیوں میں بھی حق پر ہوتے ہیں، جو علماء میں بھی حق پر ہوتے ہیں، جو طلباء میں بھی حق پر ہوتے ہیں۔ اور اس صورت میں بھی ہم نے بارہا پڑھا، اور پورے قرآن کریم میں ہم بارہا پڑھیں گے کہ کم اچھے ہیں زیادہ برے ہیں، کم حق پر ہے زیادہ باطل پر ہے، کم جو ہے تو نیک ہے زیادہ جو ہے تو نیک نہیں ہے، کم اچھے ہیں زیادہ ظالم ہیں۔ پورے قرآن کا یہ قاعدہ ہے، اگر میں جھوٹ بولوں تو آپ خود پورے قرآن کو نوٹ کرتے جائیے کہ کم لوگ ہمیشہ اچھے ہوں گے ہر زمانے میں۔ قرآن کریم تو کب کا آ چکا ہے، کب کا اللہ کے علم میں تھا، اس میں اللہ نے لکھا ہے، یہ قاعدہ ہے کہ کم ہی اچھے ہوں گے۔ پوری دنیا مخالف ہوگی اور ایک بندہ ہوگا جو اٹھے گا اور پوری دنیا کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہوگا اور مقابلہ کرے گا پوری دنیا سے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب تم تبلیغ کرو تو تم کافر کو کافر، مشرک کو مشرک، بدعتی کو بدعتی کہو، کہ یہ کفر کا کام یہ نہ کرو، یہ شرک کا کام یہ نہ کرو۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين، تاکید کے ساتھ کافر ہیں وہ لوگ، قالوا جو کہتے ہیں، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کافر ہے جو کہے عیسیٰ علیہ السلام وہ خدا ہے معاذ اللہ، وہ خداوند ہے معاذ اللہ، اس طرح جو کہے تو وہ کیا ہے، کافر ہے۔ اور آج اگر مسلمان کہے کہ یہ بابا یا اولیاء، ہمارے بچوں بھی بولتے ہیں اللہ کے نازولی ہے، نازولی لاجلے بیٹے کو بولا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جب
کافی بہنوں کے اوپر ایک بھائی ہوتا ہے, کافی بیٹیوں کے اوپر ایک بھائی, ایک بیٹا ہوتا ہے نا, 6-7 بہنوں کے اوپر, اس کو وہ بیٹا بڑا لاڈلا ہوتا ہے, اس کو ہم نازولے بولتے ہیں. تو اس طرح یہ بھی کہتے ہیں, ہمارے یہاں بولا جاتے ہیں باباؤں کے بارے میں, جو مطلب جن کا عقیدہ غلط ہے یا جو نہ سمجھ ہے, جن کو نہیں پتا, تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں, اللہ کے لاڈلے. لاڈلا کس معنی میں آتا ہے آپ کو پتہ ہی نا, لاڈلا تو بیٹا ہوتا ہے, یہ اللہ کے لاڈلے ہے, یہ اللہ کے نازولی ہے, اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے, اللہ کے حصہ دار ہے. تو یہ پھر مشرک نہیں, چلو کافر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا یہ مشرک نہیں ہے, تم ان کو مشرک نہیں بولو گے, نہیں, یہ تو محبت ہے, عقیدت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا کہے, عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدائی صفات دے, تو وہ کافر ہیں. لیکن آج جو عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو جو خدائی صفات دے, پیغمبر علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا کہے, نور من نور اللہ کا مطلب کیا ہے, نور اللہ کے نور میں سے, اللہ نے ان کو اپنے نور سے بنایا, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو جب ایسی بات ہے, اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو باقی امتی ہے, صحابہ یا اولیاء ہے, صحابہ میں سے بھی صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے لیا ہے. شیعوں کی دیکھا دیکھی ان کو پکارتے ہیں, ان کو مستغیر, ان کو غوث بولتے ہیں, ان کو دستگیر بولتے ہیں, ان کو مشکل کشا بولتے ہیں, یا باقی صحابے یا باقی اولیاء کراموں کو بولتے ہیں. خاص طور میں جو خاص ہے ان کا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, نہیں نہ تو یہ کافر اور نہ تو یہ مشرک, ان کی تو یہ محبت اور عقیدت ہے. صاف بیان کو ان کو صاف بتاؤ کہ یہ غلط ہے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ, اور کہا تھا مسیح علیہ السلام نے, اے بنی اسرائیل, اعبدوا اللہ ربی و ربکما, بندگی کرو اللہ کی, ربی جو رب ہے میرا, و ربکم اور رب ہے تم لوگوں کا, انہو بے شک, من وہ یشرک باللہ جس نے شرک کیا اللہ پر, فقد حرم اللہ علیہ الجنت, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا فقد تو تھا کہ اس کے ساتھ حرام کیا ہے اللہ نے, علیہ الجنت اس پر جنت کو, ومأواہ النار اور جگہ اس کی آگ ہے, واپسی کی جگہ اس کی آگ ہے, وما للظالمین من انصار اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی امداد. اللہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ جس نے شرک کیا, عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, یہ اللہ قرآن میں بھی فرما رہے ہیں کہ جس نے شرک کیا تو اس پر جنت کی بو بھی حرام ہو چکی, اس پر جنت حرام ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. اللہ نبی کریم سورہ نام میں فرماتے ہیں, تمام انبیاء کرام کا جب ذکر اللہ کرتے ہیں, اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں, ذرا دیکھیے سورہ نام. سورہ انعام جب سارے انبیاء کا ذکر ہوتا ہے تو آیت نمبر 88 تقریباً 17-18 پیغمبروں کا بیان ہو جاتا ہے. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں, آیت نمبر 88 ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء, ہبا, ہاں, ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء, یہ توحید بیان کرنا, ھدی اللہ یہ توفیق ہے اللہ کی, یہدی من یشاء توفیق دیتا ہے اس پر, من یشاء جس کسی کو چاہے, من عبادہ جس کسی کو چاہے اللہ اپنے بندوں میں سے. الحمدللہ کہے اگر آپ توحید بیان کرنے والوں میں ہیں تو اللہ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے. یہ پیغمبروں کا کام تھا, پیغمبروں کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ ان کو میں نے چنا تھا, وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. پھر اس کے بعد فرماتا ہے ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ. پھر اللہ فرماتے آگے من عبادہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور اگر ان انبیاء میں سے کوئی بھی شرک کرتا, لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو خامخواہ برباد ہو جاتے ان سے وہ اعمال جو یہ کرتے ہیں. ان پیغمبروں کے اعمال شرک سے برباد ہو جاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان پر جنت حرام ہو جاتی ہے, تو اللہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کے اعمال بھی شرک سے برباد ہو جاتے ہیں. ذرا پیغمبروں کو, پیغمبر ایک طرف اور ہمارے سردار الانبیاء دوسری طرف, ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں, ذرا نکالے سورہ زمر آیت نمبر 65 جلدی جلدی نکالے, قرآن کے ساتھ اپنی انگلیوں کو آدھی کیجیے, خود ہی نکل آئیں گے, میں تو انگلیاں ایسے کرتی ہوں الحمدللہ نکل آتی ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ
اور تاکید کے ساتھ وہی ہوئی ہے آپ کی طرف، وَإِلَى مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی ہوئی تھی جو آپ سے پہلے تھے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا میرے محبوبہ تو خامخواہ لَيَحْبَطَنَّ برباد ہو جائے گا عَمَلُكَ تمہارا عمل، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور خامخواہ ہو جاؤ گے تم تاوانیوں میں سے، تمہارا سارا عمل برباد ہو جائے گا میرے محبوبہ۔ انبیاء کرام کا عمل شرک سے برباد ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو شرک کیا، کوئی معمولی سی لغزش بھی نہیں کرنی تھی اور نہ ہی کی۔ الحمدللہ وہ معصوم تھے، ماشاءاللہ پیغمبر تمام معصوم ہوتے، اور ہمارے نبی کی تو بات ہی کیا۔ لیکن یہ اتنی سخت بات اللہ نے پتہ ہے کیوں کی؟ یہ شرک کی وعید ہمیں بتانے کے لیے، شرک کی گندگی ہمیں بتانے کے لیے، شرک کا عذاب ہمیں بتانے کے لیے کہ میں پیغمبر کے اعمال برباد کر سکتا ہوں جو میرا محبوب پیغمبر ہے، تو تم لوگ کیا ہو؟ سوچیے ذرا، ہم پھر کیا ہے، ہمارے باقی اعمال بلا کیسے؟ تو اسی وجہ سے ہم زیادہ فوکس عقیدے پر دیتے ہیں، ہمارے اساتذہ کرام بھی، اور اسی پر ہم غلط جو تیر کے نشانے بھی بنتے ہیں، ان کا کوئی اور کام نہیں ہے، بس اولیاء کچھ نہیں کر سکتے اور قبریں کچھ نہیں کر سکتی اور یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بھائی لوگوں کو آج کل اس دوست کی ضرورت ہے، جب عقیدہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ باقی عمل خود ٹھیک ہو جائیں گے، اور باقی اعمال اگر کوئی بندہ غلط کرتا بھی ہے تو اس کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ یہ کتنی غلط بات ہوگی، یہ کتنی بری بات ہوگی کہ تمہارا مسلمان بھائی تمہارے ساتھ یہاں دنیا میں ایک تھا، تمہارے ساتھ تھا، تمہارا اپنا تھا، اور خدا نخواستہ تم اگلے جہاں میں جنت میں جاؤ اور وہ جہنم میں جائے۔ دیکھیں یہ کتنی سخت بات ہے۔ تو اگر آپ کسی کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہتے ہو تو ان پر رحم کائیے، ان تک قرآن پہنچائیے۔ آپ کو پتہ ہے کسی کے عقیدے میں گڑبڑ ہے، ان کا عقیدہ ٹھیک کرائیے، سب سے پہلے فوکس عقیدے پر دیجیے۔ اس کو ڈائریکٹ یہ بلیم کرنا شروع کرے، تم پردہ نہیں کر رہی، تم حجاب نہیں کر رہی، تم گلفز نہیں پہن رہی، تم پلکنگ کر رہی ہو، تم نہیں، چھوڑے اخبار کے کاموں کو پہلے چھوڑے، عقیدہ ان کو ٹھیک کریں آہستہ آہستہ۔ اس کو حکمت بولتے کہ آپ کو تبلیغ کا طریقہ آنا چاہیے کہ آپ عقیدہ ٹھیک کرو، تو یہ توحید چھوڑ دیں گے، باقی ہر مسئلے پر بات کریں گے۔ توحید کیوں نہیں بننی؟ حکمت سے بات کرتے نا، حکمت سے بیان کریں گے تو یہ ٹھیک ہوں گے نا۔ حکمت یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہو کہ کون سی بات کب کہنی ہے، کس طرح کہنی ہے، کون سی پہلے کہنی ہے، کون سی بعد میں کہنی ہے۔ پہلے فوکس تم عقیدے پر دو، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب تم سمجھ لو کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے پھر اس کو باقی اعمال کی طرف لے گا۔ جیسے کافر کو تم مسلمان کرتے ہو نا، تو یہ نہیں کہ کافر کو تم کہتے ہو لو جی پردہ کرو، پہلے تم پردہ کرو، پہلے تم دستانے پہنو، پہلے برقع پہنو، پہلے نماز پڑھو اور اس کے بعد میں تمہیں مسلمان کروں گا۔ اب یہ کوئی بات ہوئی؟ پہلے کافر کو مسلمان کرنا ہوتا ہے، پھر اس کو باقی دین کے احکامات بتانے ہوتے ہیں۔ تو یہ مشرک بھی تو ایک طرح سے مشرک ہوتا ہے نا، کفر کی کام ہی کر رہے ہوتے نا، تو تم پہلے اس کو معاہد کرو گے، مومن کرو گے، اس کے بعد باقی دین کے کام تم نے اسے سکھانے ہیں۔ تو اللہ نبی کریم فرماتے ہیں فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، تو تاکید کے ساتھ حرام کیا ہے اللہ نے اس پر جنت، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور جگہ اس کی جہنم ہے، واپسی کی جگہ اس کی اور واپسی کی جگہ اس کی آگ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی امدادی۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، تاکید کے ساتھ کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں بے شک اللہ تین ہے، بے شک اللہ ثالث تیسرا ہے، ثلاثۃ تین میں سے۔ یہ بھی تبلیغ کے نیچے ہے یہ بیان کہ تم نے بیان کیسے کرنا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ شخص بھی کافر ہے جو کہے کہ خدا تین ہے، جو اللہ کو تین میں سے ایک بیان کرے کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، مطلب ایک اللہ ہے تو دوسرا عیسیٰ علیہ السلام ہے، تیسری عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ بات کہتے ہیں ایک اللہ ہے، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تین میں اپنے کوئی فرقے ہے پھر تو اللہ نبی کریم فرماتے ہیں یہ بندہ کافر ہے، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے۔ مومنوں پر راہ کشادہ ہے، وہ غوث کو پوجے، وہ غوث کی پرستش کرے، وہ داتا دربار کی پرستش کرے، وہ خواجہ غریب نواز کی پرستش کرے،
وہ مشکل کشاؤں کی پرستش کرے، وہ اللہ کے سوا کسی بھی ولی، کسی بھی پیغمبر، کسی بھی فرشتے، کسی بھی صحابی کی پرستش کرے، وہ مسلمان ہے، اس کے عقیدے پر کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اب وہ جو بھی کرے تو اس پر راہ کھلی ہے۔ مولانا حالی نے بڑا پیارا مقدس، میں نے پہلے بھی آپ کو پورا بیان کیا تھا، مگر مومنوں پر کشادہ ہے رائے، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے۔ عیسائی تو کافر ہے کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں، ہندو تو ہندو ہے کافر ہے کیونکہ وہ بتوں کو پوچھتے ہیں، یہودی تو کافر ہے کیونکہ وہ زیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے رائے، تو یہ تو قبروں کو پوچھتے ہی نہیں ہے، یہ تو اولیاء کو پوچھتے ہی نہیں، یہ تو عقیدت ہے ان کی، بھائی محبت ہے، ان کا شرک عقیدت، ان کا شرک محبت اور ان کا شرک کفر ہے۔ تبھی تو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب میں، تب ہندوستان میں، جب پاکستان اور ہندوستان ایک طرف، تو وہ لکھتے ہیں وَمَا مِن بَلْدَةٍ إِلَّا وَلَهَا آلِهٌ يُعْبَدُونَ، اور میں نے پورے ہندوستان میں کوئی بھی گاؤں ایسا نہیں دیکھا مسلمانوں کا کہ ان کا کوئی حاجت روا نہ ہو، مگر ان کا کوئی نہ کوئی حاجت روا ہوتا ہے، کوئی درگاہ ضرور ہوتی ہے جہاں یہ عبادت کرنے جاتے ہیں، یہ ہندو مندروں میں جاتے ہیں، عیسائی گرجا گھروں میں جاتے ہیں، یہودی اپنے کنیسوں میں جاتے ہیں، تو مسلمان اپنے درگاہوں پر جاتے ہیں، دمالے چالنے، لنگر چلانے، طواف کرنے، زیارت کرنے، پوجا پاٹ کرنے، ان کو نہلانے، ان سے مانگنے، لیکن یہ خیر خیر ہے، یہ مسلمان ہے، امت محمدی ہے، پھر بھی مسلمان ہے، یہ پھر بھی مسلمان ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں، بھائی یہ تو اس مشرک کافر سے زیادہ بدتر ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ منافق ہے، یہ منہ سے تو کلمہ پڑھتا ہے، دوسری طرف پوچھتا کسی اور کو ہے، اور ان المنافقون فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا، کافر مشرک یہودی نصارہ مجوسی مسلمانوں سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوگا۔ ایک طرف یہ کلمہ پڑھتا ہے تو دوسری طرف یہ اوروں کو بھی پوچھتا ہے، جو کافر ہے وہ تو کھلے عام سچے کرے کافر نہ، کھلے عام جاتے ہیں، وہ کلمہ تو نہیں پڑھتے، یہ تو خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور نہ خداؤں کو بھی پوچھتے ہیں، ان کے پاس بھی جاتے ہیں، ان سے بھی مانگتے ہیں، اور اس کو پھر عقیدت اور محبت بھی بولتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، عیسائی صرف تین کہنے سے کیا ہوئے؟ ایک تو اللہ ہے نا، اس کے علاوہ انہوں نے دو اور پکڑے تھے، وہ کیا ہوئے؟ کافر۔ مسلمان میں کتنے پکڑے؟ آپ شمار کرے، ذرا گنتی کرے، ہمارے اس پشاور میں کتنے سارے تھے، نام تو سن رکھے نا، اب ختم ہو گیا الحمدللہ، ایسا ایسا روشنی پھیلتی جاتی ہے، ختم ہو جاتے، لیکن مجھے اپنے بچپن کی یاد ہے، یہ اصحاب بابا اور یہ کاکا صاحب اور یہ پانچ پیر اور پنچ پیر، ادھر ایک تو ہمارا گاؤں ہے، میں ہمارے استاذوں پر، ادھر کوئی اور پنز پیران جس کو بولا جاتا تھا، ایک پبو بابا، ایک جو ہے تو بہت سارے پیر بابا، اور یہاں پر سوکنو بابا، بہت سارے بابا، یہاں جو اندرون شہر ہے نا، تو شہر کی ہر ایک گلی میں آپ کو باقاعدہ وہ کھڑکیاں سی ملے گی جس میں انہوں نے شمع وغیرہ جلائی ہوتی تھی، اور اس میں ہندوؤں کی طرح انہوں نے وہ مالے نہیں ہوتے پھولوں کے، وہ لگا، جیسے ہندو نے اپنے گھر میں تصویر کر کے مالے لگائے ہوتے ہیں پھولوں کے وہ سارے، تو انہوں نے اپنے گھروں کے باہر ایک ایسا کھڑکی سی بنائی ہوتی جس میں یہ دیے وغیرہ جلاتے تھے اور اس میں پھول وغیرہ رکھتے تھے، یہ بھی میں نے دیکھا، لیکن اب وہ ویران اجڑے ہوئے پڑے ہیں، لیکن جب میں دونوں شہر اسکول کسی کے لیے جاتی تھی بی ایڈ کے وقت، تو میں دیکھی تھی، پھر میں نے امی سے پوچھا کہ یہ کیوں ہمارے گھر کے سامنے یہ چیز ایسی کھڑکی سے عجیب سی لگتی تھی، یہ ہم جب چھوٹے تھے یہ باقاعدہ یہاں پر ہندو رہتے تھے وہ کرتے تھے، لیکن صرف مسلمان بھی کسی گھر میں رہتے ہوئے یہی کرتے تھے، لیکن اب جو ہے تو اب کوئی نہیں، اب وہ ویران اجڑے پڑے، اب کوئی دیے وغیرہ وہاں نہیں کرتے، ہوں گے مسلم بھی ہوں گے لیکن کھلے عام درگاہوں پر جانا بند ہے، کوئی درگاہ یہاں پر ایسے نہیں ہے کہ جہاں پر زائرین جاتے ہو، جہاں پر دمالے جاتے ہو، لنگرے چلاتے ہو، کچھ بھی نہیں، گھروں میں جو مشرک ہوں گے تو وہ الگ بات ہے، لیکن وہ کھلے عام شرک سرکاری طور پر شرک وہ ختم ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تو یہاں پر ہمارے پشاور میں کتنے تھے، اس طرح ہر ایک گاؤں میں، پنجاب میں تو اللہ معافی، پھر سندھ میں تو اس سے بھی بدتر حالات، وہاں پر تو میں کہتی ہوں اسلام تک کو کوئی نہیں جانتا، پنجاب میں تو فرقے بہت زیادہ، اسلام بہت زیادہ ہے، لیکن الگ بات کی مشرک بھی خوب زیادہ ہے، لیکن سندھ میں تو میں کہتی ہوں بہت کم جو ہوں گے تو وہ صحیح مسلمان ہوں گے، نہیں وہاں پر تو کسی کو انسانیت تک کا نہیں پتہ، مسلمانی تو بہت دور کی بات ہے، تو ذرا سوچئے ہر ایک علاقے میں کتنے زیادہ ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی کافر نہیں بننا، یہ پھر بھی مسلمان ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، تاکہ کے ساتھ کافر ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں بے شک اللہ تیسرا ہے تین میں سے،
وما من الہ اور نہیں ہے کوئی اور حاجت روا الا الہ واحد مگر حاجت روا ہے ایک الا الہ واحد مگر حاجت روا ہے ایک وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ اور اگر یہ منع نہ ہوئے عَمَّا يَقُولُونَ اس سے جو یہ کہتے ہیں لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو قہمقہ پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا یا جنہوں نے انکار کیا منہم ان میں سے عذاب علیم عذاب دردناک اگر مسلمان شرک کرتے ہیں مسلمان اپنے خدا کو بھول بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے مسلمانوں کو اللہ آسمان سے عذاب نازل نہیں کرتا مسلمانوں پر اللہ آسمان سے عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ مسلمانوں پر کافروں کو مسلط کر دیتا ہے عذاب علیم عذاب دردناک کہ وہ نیچ قوم عیسائی وہ نیچ قوم یہودی وہ جگہ جگہ مسلمانوں پر مسلط ہو جائیں گے اور مسلط ہو چکے ہیں یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے دین سے دوری کی وجہ سے ہے شرک کی وجہ سے ہے صرف اور صرف تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی صحیح قوم نے اسلامی قوم نے کوئی غلط کام کیا اللہ نے ان پر کافروں کو مسلط کیا بنی اسرائیل جو بڑے معزز قوم تھے جیسے مسلمان ہیں نا تب یہ بنی اسرائیل یہ جو آج ہم پر حکمرانی کر رہے بغیرت لوگ یہودی تب یہ جو بنی اسرائیل تھے تو یہ ہوتا ہے کہ مسلمان قوم تھی معزز قوم تھی پیغمبروں کی اولاد تھی یہ بنی اسرائیل انہوں نے جب تورات کے احکام کو چھوڑ دیا اللہ نے 2 دفعہ ان پر ذلیل بخت نصر کو مسلط کرا دیا وہ جب ان سے اتر جاتا پھر ایک بادشاہ نے کہا 100 سال تک ان کی قیدی غلام بنے پھر ایک بادشاہ انہوں نے چھوڑا دیا پھر اس کے بعد پھر سے انہوں نے شرکیات شروع کر دیے اللہ نے پھر سے ان پر بخت نصر کو جو ہے تو وہ کرا دیا یا بخت نصر کو یا کسی اور کافر کو لیکن ایک دفعہ ان پر بخت نصر ہوا تھا انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں ہم پڑھیں گے پہلے ہی سطح پر تو پھر ان کو اللہ نے یہ ذلیل اور خوار ہوتے گئے آخر کار کے آخری دفعہ ان کو آخری ضرب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی ان پر اور بیت المقدس ان کے قبضے سے چھڑا لیا اور وہ سرنڈر ہو گئے سارے عمر فاروق کے آگے پھر یہ ذلیل اور رسوا ہو گئے ایک مسلمان جو خلیفہ کے ہاتھوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پر اللہ نبی کریم نے بخت نصر اللہ فرماتے فجاسوا خلال الدیار سورہ بنی اسرائیل میں اتنی معزز قوم اور ان کے گھروں کے اندر کافر گھس گئے تو جب گھروں کے اندر کافر گھستے ہیں نا باقی آپ کو خوب پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ تمہاری ماں اور بہنوں سے نکاح نہیں کرتے وہ باپ بھائی شوہر بیٹے کی آنکھوں کے سامنے تمہاری بیوی بہن ماں بیٹی کے ساتھ غلط کام کریں گے افغانستان تو بڑا غیور لوگوں کا علاقہ ہے پختون ہے سارے بڑی غیور قوم ہے لیکن وہاں پر جب انہوں نے خدا کو پوجنے کے سخی بابا وہاں پر بڑے مشہور ہے اور جو ہے تو مزار شریف اور یہ شریف فلانے شریف ان کو پکارا جاتا ہے ان سے مدد لی جاتی تھی تو وہاں پر کافر مسلط بات ایسے تھے کہ جہاں پر یہ کافر ڈائریکٹ گھس جاتے تھے ان کے گھروں میں دروازے ان کو بند کرنے کی اجازت نہیں تھی جیسا فرعون بنی اسرائیل کو اجازت نہیں دیتا تھا فرعون بنی اسرائیل پر فرعون بھی سچ پہلے مسلط ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑا دیا تھا پھر بخت نصر مسلط ہو گیا مطلب انہوں نے جب تورات خود ہی مان اللہ نے تب ان کو کافروں کے حوالے کیا ان کا نوالا بنایا تو مسلمانوں کی حالت آج بھی دیکھیے نا چاہے افغانستان ہو چاہے تو اللہ پاکستان کو بچائے لیکن پاکستان میں کیا ہے تو ظاہر تو نہیں ہے لیکن پیٹ پیچھے سارا تسلط تو انہیں کا ہے آپ دیکھیں تو فلسطین ہے آپ دیکھیں تو شام ہے حلب ہے برما ہے جتنے بھی ملک ہیں مجھے تو نام بھی اتنے نہیں آتے یا اور جتنے بھی ممالک ہیں چاہے کشمیر ہے چاہے جو بھی ملک ہے سارے مسلمان ممالک پر ہی کافی ممالک مسلط ہو چکے ہیں یہ تمام مسلمان جہاں جہاں کے ہیں جیسے یہ آج اگر توبہ کر لیں آج اگر اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لیں شرکیات چھوڑ دیں بے حیائی چھوڑ دیں تو پھر دیکھیے ذرا یہ سارے کا سارا ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے میرے شیخ محترم فرماتے ہیں شام سے پہلے بڑا خوبصورت تھا میرے شیخ محترم فرماتے ہیں مجھے شام کی گلیاں یمن کی گلیاں یہ ہر ایک علاقے کی گلیاں جتنا بھی عرب ممالک ان کی ساری گلیاں مجھے ایسے یاد ہے کہ اتنا مجھے پشاور کا بھی نہیں پتا میں ایران کی گلیوں میں گھوما ہوں عراق کے یمن کے شام کے نمازیں پڑھی راتیں گزاری کہتے وہاں کے جو حالات تھے جو شام کے حالات تھے جو یمن کے حالات تھے جتنے وہ گٹیا نچلے طبقے کے ہو چکے تھے جتنے وہ بے غیرت ہو چکے تھے ایک باپ خود اپنے گھر پر اس نے لیبل لگایا ہوتا تھا اور آ جاؤ یہاں پر میری بیٹی ہے استغفر اللہ اور اس کو اندر جو ہے تو کلب ہوتے تھے جیسے انگریزوں کے کلب ہے نا ایسے مسلمان بڑے بے حیا ہو چکے تھے بہت زیادہ یہ افغانستان جو ہے نا کتنے غیور لوگ کا وہ علاقے لیکن یہاں پر آپ کو پتہ ہے آج ادھر اس کی ذرا آپ پرانی تصویریں دیکھیں 40-50 سال پہلے میرے بھی کہتی ہے اس طرح اور سے میں سنا کہ یہاں پر عورتیں اسکرٹ پہنا کرتی تھی باقاعدہ نیچے کوئی شلوار ہی نہیں
مطلب آپ تو لڑکے چلو پینٹ شرٹ پہن لیتی ہیں، اسکرٹ بالکل ننگی درنگی پھرتی تھی. یہ تو طالبان ہے تو انہوں نے ان کو زبردستی برقعے پہنا دیے. وہ طالبان کی حکومت نے زبردستی پھر سے ختم کروا دی. اب وہاں پر پھر سے امریکہ جب آیا تو پھر سے انہوں نے سارے کپڑے اتار دیے اور پینٹ شرٹ اور سارے اس طرح کا لباس پہننا شروع کر دیا. تو جب ایک قوم بے حیائی میں اتنا آگے چلی جاتی ہے اور ساتھ میں عقیدہ بھی غلط ہو، ان سے اللہ ناراض نہیں ہوگا، ان پر اللہ کافروں کو مسلط نہیں کرے گا. تو میرے شیخ محترم فرماتے کہ میں بھی جاتا کبھی کبھار اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی ہوٹل میں، تو وہاں مسلمان کھلے عام شراب پیتے تھے، تو مجھے کہا جاتا کہ اللہ نے مجھے ویسے ہی بچا رکھا تھا. تب میں لڑکا تھا، نوجوان تھا، لیکن میں نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا. ہاں نسوار وغیرہ جو پٹانوں کا وہ چیز ہے تو وہ میں کر لیتا تھا، لیکن باقی میں نے شراب کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. تو مجھے خود اپنی عادت تصویر دکھاتا تھا کہ یہ لوگ ادھر آؤ، ہمارے یہاں بخانے ہیں اور کلب ہے اور وہ ہے، ادھر آئیے. کہتے میرے ساتھی چلے جاتے، پھر مجھے قصہ سناتے کہ عورتیں بالکل ننگی ناچ رہی تھی اور ڈانس کر رہی تھی. اسے میں توبے کرتا توبے. میں نے کہا ان کی بس آفت نزدیک ہے، ان کی پکڑ نزدیک ہے. اور پھر تو کہتے میں قرآن سے آگے بیٹھ رہا، اختر آپ دیکھیے، شام کی وہ تصویر بھی دیکھ کر آج کی بھی دیکھیے ذرا. تو یہ میرے شیخ محترم کی آنکھوں کا دیکھا حال ہے جو سارا. اگر پاکستان بھی اسی طرح بے حیائی میں آگے ہوتا رہا تو وہ دن دور نہیں ہے. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اپنے گناہوں سے، شرکیات سے، بدعات سے، بے حیائی سے. تو انشاءاللہ ہم مسلمان پھر سے جی اٹھیں گے، ہم مسلمان پھر سے سر اٹھا کر جی سکیں گے. ہم ذہنی اور جسمانی طور پر عیسائیوں کی اور کافروں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے. وہ دن پھر دور نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں خیر اب بھی کچھ نہیں ہوا. اب اگلی آیت میں اللہ یہی فرماتے ہیں کہ اب بھی کچھ نہیں ہوا. خیر اللہ کے توبہ کے در ہر وقت کھلے رہتے ہیں. بڑے گنہگار ہو چکے ہو، بڑے شرکیات کیے ہیں، بے حیائی کی ہیں، آ جاؤ اب توبہ کرو. توبہ کرو گے اللہ کی طرف خلوص نیت سے تو اللہ ربی کریم تمہیں معاف کر دے گا. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، آیا یہ کیوں نہیں توبہ کرتے، آیا یہ کیوں نہیں لوٹ کر آتے اللہ کی طرف. توبہ کے معنی لوٹ کر آنا گناہوں سے. ویستغفرونہ، اور کیوں نہیں بخشش مانگتے اللہ سے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. یہ مسلمان کیوں نہیں اللہ سے معافی مانگ لیتے، ان کو اپنے گناہ ہی نظر نہیں آ رہے تو معافی کس چیز کی مانگے. لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تاکید کے ساتھ لیا ہم نے وعدہ بنی اسرائیل سے. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلَنَا، اور بھیجے تھے ہم نے ان کی طرف پیغمبر. كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا، جب بھی آتے اس کی طرف کوئی پیغمبر، بما ان باتوں پر لا تهوى أنفسهم، کہ جو ناپسند کرتی وہ باتیں دل ان کے. فریقاً کذبوا، تو ایک گروہ کو جھٹلاتے تھے، یہ گروہ کو جھٹلاتے تھے یہ. وہ فریقاً یقتلون، ایک گروہ کو قتل کرتے تھے یہ، اور ایک گروہ کو قتل کرتے تھے یہ. وحسبوا اللہ تکون فتنۃ، اور گمان کرتے تھے لوگوں، گمان کیا ان لوگوں نے، اللہ تکون فتنۃ، کے نہیں ہوگا یہ مارنا دیو کا فتنۃ، عذاب ان کے لیے. فاہموا، تو اندھے ہو گئے، وہ سم، اور بہرے ہو گئے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر مہربانی کی اللہ نے ان پر. ثم هو سمو، پھر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے زیادہ تر ان میں سے. اور اللہ دیکھنے والا ہے نماز کو جو یہ کرتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تاکید کے ساتھ کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے. وقال المسیح، اور کہا تھا مسیح علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اولاد یعقوب علیہ السلام کی، عبد اللہ، بندگی کرو اللہ کی. ربی، جو رب میرا، وربکم، اور رب تم لوگوں کا ہے. انہو، بے شک من وہ، یشرک، جس نے شرک کیا، باللہ، اللہ پر، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، تو تاکید کے ساتھ حرام کیا ہے اللہ نے اس پر جنت. ومأواہ النار، واپسی اس کی جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی امدادی. لقد کفر الذین، تاکید کے ساتھ کافر ہے وہ لوگ، قالو، جو کہتے ہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تیسرا ہے تین میں سے. وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں ہے کوئی اور حاجت روا مگر حاجت روا ہے ایک. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ منع نہ ہوئے، عَمَّا يَقُولُونَ، اس سے جو یہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، خامخواہ پہنچ جائے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، عذاب دردناک. افلا یتوبون الی اللہ، آیا کیوں نہیں لوٹ کر آتے یہ اللہ کی طرف، ویستغفرون، اور کیوں نہیں بخشش مانگتے اللہ سے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سنائیے ہر ایک موبائل میں سے.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم لقد أخذنا کے ساتھ وعدہ دیا ہم نے بنی اسرائیل سے واصلنا اور بھیجے ہم نے علیہم ان پر رسولنا پیغمبر كلما جاءهم جب آئے ان کے پاس پیغمبر بما لا تهوى أنفسهم کہ بیان کرتے تھے ان کے دل جو پسند کرے فریقاً کذبوا جو ایک فریق جو جھٹلاتے وقف فریقاً یکتبون اور دوسرا فریق جو قتل کرتے گمان کیا انہوں نے اللہ تکون نہیں ہوگا خدمت عذاب تو اندھے اور بہرے ہوئے ثم پھر تاب اللہ مہربانی کی اللہ نے ان پر علیہم ثم اور اندھے اور بہرے ہو گئے کثیر منہم ان میں زیادہ تر اللہ سمیع بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھنے والا ہے وہ اعمال جو کرتے ہیں لقد کفر الذین اور تاکید کے ساتھ کافر ہوئے وہ لوگ جو قالوا کہتے ہیں ان اللہ بے شک ہے اللہ مسیح ابن مریم وہ ہے اللہ عیسیٰ ابن مریم قال المسیح اور کہا عیسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل اعبدوا اے بنی اسرائیل بندگی کرو اللہ کی ربی و ربکم جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا انہو بے شک جس نے کیا شرک باللہ اللہ پر فقط حرم اللہ ہو تو تاکید کے ساتھ حرام ہو اس پر کیا اللہ نے علیہ جنت جنت و ماوا النار اور وہ اپسی کی جگہ ہے اس کی آگ وما للظالمین من انصار اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی امدادی لقد کفر الذین تاکید کے ساتھ کافی ہوا وہ جو لوگ الذین قالوا ان اللہ جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ ثالث ثلاثہ تیسرا ہے تین میں سے وما من الہ الا الہ واحد نہیں ہے کبھی حاضر روا مگر اللہ ان لم اور اگر انتہوا یہ منع ہوتے اما یقولون جو کہتے ہیں لیمسن الذین منہم عذاب